السلام علیکم نوجوانوں۔ یقین کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی کام جب ہم اللہ پاک کی ذات پہ یقین کر لیتے ہیں، اللہ پاک اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ آپ یقین کے ساتھ کام کریں، محنت کریں، مسلسل کریں، اللہ پاک کی ذات اس کا صلہ آپ کو ضرور دے گی۔ وہ دیکھیں کتنی پیاری مثال ہے کہ ایک معمولی سا قطرہ بھی مسلسل کسی سخت سے سخت پتھر پہ بھی گرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ معمولی سا پتھر اپنی ثابت قدمی سے، اپنے مسلسل گرتے رہنے سے اس سخت سے سخت پتھر کے سینے میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کام کے لیے کمر باندھ لیں یقین کے ساتھ، تو اللہ پاک کی ذات اس کا صلہ بھی ہمیں ضرور دے۔ دیکھیں محنت کوئی بھی کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات ایسی ہے کسی کا بھی ادھار نہیں رکھتی، اللہ پاک اس کا صلہ ضرور دے دے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کافر بھی محنت کرتا ہے کسی کام کے لیے، اس کا صلہ بھی اللہ پاک اس کو ضرور دیتے ہیں، نتیجہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ محنت کریں، جب محنت کریں گے تو تب اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ہمیں صلہ دے گی۔ آپ نے وہ ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جہاں پر جو ہے مختلف باکس رکھے جاتے ہیں، پہلے سب سے چھوٹا باکس، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اس طرح ایک بہت لمبی لائن لگا دی جاتی ہے۔ پھر ایک آدمی آتا ہے، سب سے پہلے جو چھوٹا سا باکس رکھا ہوتا ہے اس کو حرکت دیتا ہے، اس کو گراتا ہے، وہ دوسرے پہ گرتا ہے، دوسرا تیسرے پہ، تیسرا چوتھے پہ، گرتے گرتے وہ جو آخر میں سب سے بڑا باکس ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے۔ لیکن وہ کس وجہ سے گرا؟ وہ ایک چھوٹے سے باکس کی حرکت کرنے کی وجہ سے۔ تو اس کی حرکت بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اپنے سے 10 گنا بڑے باکس کو اس نے گرا دیا۔ تو جب ہم محنت کریں گے، ہماری محنت مسلسل ہوگی اور ہماری محنت جاری رہے گی، ثابت قدم ہم کسی بھی معاملے میں رہیں گے، معاملہ حق ہو، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ اور یقین ہو، تو ہم اس میدان میں سرخرو ہو جائیں۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ تھا کہ وہ کنویں میں پانی پینے کے لیے چلے گئے، تو دیکھا کنویں کا پانی بہت نیچے تھا۔ انہوں نے رسی اور ڈول کو تلاش کیا، اسی تلاش کرتے کرتے اسی دوران ایک ہرنی جو ہے اس کنویں کے پاس آئی، اس کو بھی پیاس لگی تھی۔ اس نے کنویں کی طرف دیکھا، پانی نیچے تھا، تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کنویں کا پانی جو ہے کناروں پہ آ گیا۔ اس نے پانی پیا اور چلی گئی، کنویں کا پانی پھر نیچے چلا گیا۔ تو بزرگ نے جو ہے وہ سوال کیا کہ اے اللہ، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، تو میرے لیے پانی جو ہے کنویں کا اوپر نہیں آیا، اور یہ ایک حیوان ہے، جانور ہے، اس کے لیے جو ہے کنویں کا پانی کناروں پہ آ گیا۔ تو غیب سے صدا آئی کہ تو نے جو ہے پانی پینے کے لیے ڈول اور رسی کو تلاش کیا، اور اس نے پانی پینے کے لیے میری بارگاہ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ تو اللہ پاک تو جانوروں کی طلب پر بھی ان کو مایوس نہیں کرتے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بچے کی طلب پر دودھ کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ماں کی تڑپ پر اور بچے کی طلب پر آب زمزم کا چشمہ اللہ پاک نے جاری کیا، اور ایسا جاری کیا کہ لاکھوں لوگ سیراب ہو رہے ہیں اور روز ہو رہے ہیں، اور آج تک وہ چشمہ نہ خشک ہوا ہے نہ ہو۔ تو محنت کیجئے، اپنی بساط بھر کوشش کیجئے، طلب کیجئے، پھر اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کیسے دروازے کھولتی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیجئے، باقی نتائج اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ جب ہم اپنے حصے کا کام کر لیں گے، پھر اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کریں گے، تو تب اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ بعض افراد، بعض حضرات رونا یہ روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔
ہم کس طرح جو ہے اس کام کو سر انجام دیں، تو یاد رکھیں جو وسائل اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں، جو وسائل، جو اسباب فی الوقت آپ کو میسر ہیں، ان اسباب کو، ان ذرائع کو، ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ الگ کر کے دکھانا، یہ کمال ہے۔ انہی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ الگ کر کے دکھانا کمال یہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ وسائل کا رونا روئیں۔ آپ کے پاس جتنے بھی اسباب ہیں، آپ انہی اسباب اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کچھ الگ کر کے دکھائیں۔ جب آپ ان وسائل کو پوری طرح استعمال کر کے کچھ الگ کر کے دکھائیں گے، کچھ کمال کر کے دکھائیں گے، پھر اللہ پاک کی ذات ان وسائل میں بھی اضافہ کر دے گی، پھر آپ کے پاس اس سے بڑھ کر اسباب اور ذرائع آ جائیں گے، پھر آپ ان میں کمال کر کے دکھائیں۔ جیسے جیسے آپ کمال کرتے چلے جائیں گے، اللہ پاک کی ذات اسباب، وسائل اور ذرائع پیدا کرتی چلی جائے گی۔ تو کوشش کیجئے، شروع کیجئے ان وسائل کے ساتھ جو فی الحال اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ کو میسر ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا یقین پختہ ہو، ہم تبدیلی کا آغاز، بدلاؤ کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ پاک کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے جب تک کہ آپ خود اپنی مدد آپ نہ کریں۔ تو اس لیے کسی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، ثابت قدم ہیں، مسلسل محنت سے اس کام میں لگے ہیں، تو ایک نہ ایک دن آپ اپنی منزل مقصود کو پالیں گے۔ One day you will be at the place you always wanted to be. Do not stop believing. خدا حافظ۔